السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ معزز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کا اس کورس میں شامل ہونا آپ کے لیے اور میرے لیے باعث اجر بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں صحیح نماز نبوی سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے کل کے سبق میں جو چیزیں پڑھی تھیں، سب سے پہلے نمبر پہ نماز کی تعریف اور نماز کا لغوی معنی، اور اسی طرح ہم نے نماز کی دین اسلام کے اندر قدر و منزلت، نماز کا مقام اور رتبہ، اور اس کے بعد ہم نے یہ چیز پڑھی کہ جو انسان نماز کا منکر ہے وہ انسان کافر ہے، اور جو انسان نماز کی فرضیت کا اقرار کرتا ہے لیکن نماز کو ادا نہیں کرتا، آیا کہ وہ انسان مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اس بارے میں علماء کی دو آراء ہیں۔ پہلی رائے اور پہلا موقف فقہاء کا یہ تھا کہ وہ انسان مسلمان ہی نہیں ہے، کافر ہے، اور دوسرا موقف یہ تھا کہ وہ انسان اگرچہ گناہ گار ہے، اس کا گناہ زنا سے بڑا ہے، قتل سے بڑا ہے، چوری اور ڈکیتی سے بڑا ہے، لیکن وہ انسان کافر نہیں ہے، مسلمان ہی رہے گا۔ اب جو یہ دوسرا گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ وہ انسان مسلمان رہے گا، گناہ گار ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا، اس گروہ کے آگے دو گروہ ہیں اس انسان کے دنیاوی احکامات کے بارے میں۔ یعنی کہ اگر انسان نماز ادا نہیں کرتا، سستی اور کاہلی کی وجہ سے جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، فرضیت کا اقرار کرتا ہے، تو اس انسان کے بارے میں، اس انسان پر شرعی حکم لگانے کے بارے میں علماء کے دو گروہ ہیں۔ پہلا گروہ جو یہ کہتا ہے کہ انسان فاسق اور فاجر ہے لیکن کافر نہیں ہے، ان میں پہلا گروہ یہ بات کہتا ہے کہ اس انسان کو دنیا کے اندر شرعی حکم اس انسان پر یہ لگے گا کہ اس انسان کو حد کی وجہ سے، حد لگاتے ہوئے اس انسان کو قتل کر دیا جائے گا۔ جیسے زانی کو زنا کی وجہ سے رجم کر دیا جائے گا، اسی طرح اس انسان کو نماز ادا نہ کرنے کی وجہ سے بطور حد قتل کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس انسان کو قتل تو نہیں کیا جائے گا، لیکن اس انسان کو تعزیری سزا دیتے ہوئے اس انسان کو عمر قید، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ انسان جیل میں ہی مر جائے یا اللہ سے سچی توبہ کر لے، پھر اس انسان کو اس قید سے نکال لیا جائے گا۔ یہ دین اسلام کے اندر ان دو گروہوں کا جو موقف ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کافر نہیں ہے، مسلمان رہے گا، لیکن کم سے کم سزا اس کی یہ ہے کہ اس کو عمر قید، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل میں سڑنے کے لیے ڈال دیا جائے گا، جب تک وہ نماز ادا کرنے کے لیے اللہ سے توبہ نہیں کر لیتا، اللہ کے ساتھ عہد نہیں کر لیتا۔ اور اس مذہب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے کہ اس انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈالا جائے گا، اور وہ انسان ہمیشہ جیل میں رہے گا، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا یا جب تک وہ مر نہیں جاتا، تب تک اس کو جیل سے نہیں نکالا جائے گا۔ اور دوسرا گروہ جو تھا، جو کہتا تھا کہ وہ انسان کافر ہے، ان کے ہاں اس انسان کے لیے کیا حکم ہے؟ سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ اس انسان کو قتل کر دیا جائے گا، اور قتل بھی حد کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس انسان کو قتل اس کی مرتد ہونے کی وجہ سے کیا جائے گا، اس کے کافر ہونے کی وجہ سے کیا جائے گا، اس کی تکفیر کی وجہ سے قتل کیا جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو قتل کر دیا گیا ہے جو نماز ادا نہیں کرتا تھا، وہ انسان آگے اپنی وراثت کسی میں ڈکلیئر نہیں کر سکتا،
کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. تو یہ انسان حالت کفر میں مرا ہے. ان علماء کے نزدیک یہ انسان حالت کفر میں مرا ہے، اس لیے اس انسان کی وراثت آگے کسی کو نہیں دی جائے گی، نہ ہی کوئی اس کا وارث اس کی وراثت کا حقدار بنے گا. دوسرے نمبر پر اگر یہ انسان زندہ ہے، اس کو قتل نہیں کیا جاتا، تو یہ انسان ساری زندگی مکہ مدینہ میں حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، اس پر حرام ہے، کیونکہ یہ انسان کافر ہے. یہ ان علماء کا فتویٰ ہے. اور تیسرے نمبر پر وہ علماء کہتے ہیں کہ اس انسان کا ذبیحہ کھانا حرام ہے. کتاب اللہ یعنی تورات اور زبور جن مذاہب پر اتری، عیسائی اور یہودی، ان کا کھانا حلال ہے، کتابیوں کا کھانا حلال ہے، مسلمانوں کا کھانا حلال ہے، لیکن اس انسان کا کھانا حلال نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ انسان مرتد ہے، مرتد ہونے کی وجہ سے اس کا کھانا نہیں کھایا جائے گا. اور تیسرے نمبر پر وہ کہتے ہیں کہ اس انسان کی نہ نماز قبول ہوگی، نہ اس انسان کا نماز جنازہ نہیں ادا کیا جائے گا. اس انسان کے لیے فوت ہونے کے بعد، مر جانے کے بعد اس کے لیے دعا نہیں کی جائے گی، اس کی قبر پہ نہیں جایا جائے گا. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں، وہ علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس انسان پر اس کی بیویاں حرام ہیں، بیویوں کے پاس جانا حرام ہے، بیویاں اس سے علیحدگی اختیار کر لیں، کیونکہ یہ انسان کافر ہے. جب انسان بیوی یا خامند میں سے کوئی بھی کافر ہو جائے تو نکاح فسخ ہو جاتا ہے. تو یہ انسان کافر ہے، اس مرتد ہے، اس وجہ سے اس انسان کا اپنی بیویوں کے ساتھ رہنا بھی حرام ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ تمام کی تمام حدیں، تمام کے تمام احکامات اس وقت لاگو ہوں گے جب ہمارے ملک میں یا کسی بھی ملک میں اسلامی احکام نافذ کرنے والے قاضی بیٹھے ہوں. اب کوئی بھی آدمی اٹھ کر اس انسان پر فتویٰ نہیں لگا سکتا، اور کوئی بھی آدمی اٹھ کر اس انسان کو حد نہیں لگا سکتا. یہ کام صرف حکومت وقت کا ہے، قاضی کا ہے، اور اس وقت کے حکمران کا ہے. صرف وہ حکمران اور قاضی ہی یہ فیصلہ صادر فرما سکتے ہیں، اور حکمران اس پر حد لگا سکتے ہیں. اب آگے جو آج ہم نے مسئلہ پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کس شخص پر فرض ہوتی ہے، کس انسان پر نماز فرض ہے. پہلا مسئلہ ہم نے یہ پڑھنا ہے. دوسرا مسئلہ یہ پڑھنا ہے کہ کیا بچے پر نماز فرض ہے یا نہیں. تیسرا مسئلہ فرائض کی تعداد کتنی ہے، دن اور رات میں کتنی نمازیں انسان پر فرض ہیں. اور چوتھا مسئلہ ہم نے نمازوں کے اوقات پڑھنے ہیں، یعنی نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، ان کا وقت کیا ہے، کس وقت میں یہ نمازیں فرض ہیں. تو سب سے پہلے نمبر پر نماز کس پر فرض ہے. نماز ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو عاقل ہے اور بالغ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحترم وعن المجنون حتى يعقل. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ شریعت کے احکامات سے مرفوع القلم ہے، ان پر شریعت کے احکامات لاگو نہیں آتے. پہلا آدمی جو سویا رہ گیا، جب تک وہ انسان سویا ہوا ہے اس انسان پر شریعت کا کوئی حکم لاگو نہیں آتا، کوئی حکم اس پر فرض اور واجب نہیں ہے. وہ انسان سویا ہوا ہے، جب تک وہ اٹھتا نہیں ہے تب تک اس پر شریعت کی طرف سے کوئی حکم لاگو نہیں ہے. دوسرے نمبر پر بچہ
چھوٹا بچہ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا تب تک اس پر شریعت کا کوئی حکم لاگو نہیں۔ اور تیسرا، وہ انسان جو پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، جس کو عقل نہیں ہے، وہ انسان مرفوع القلم ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف نہیں ٹھہرایا، وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ بات کی کہ ہر عاقل اور بالغ انسان پر نماز فرض ہے۔ عقل رکھتا ہو اور پاگل اور دیوانہ نہ ہو، جاگ رہا ہو، بے ہوش نہ ہو، اس کو تمام ہوش و حواس اس کے قائم ہوں، اس انسان پر نماز فرض ہے۔ اور دوسری شرط، وہ انسان بالغ ہو۔ یہ نماز کے واجب ہونے کی شرط بلوغت ہونا ہے، بالغ ہونا اور عاقل ہونا۔ بلوغت کیا ہے؟ عام ہمارے ہاں جو بلوغت ہے وہ 15 سال کی عمر تک جو شریعت نے مقرر کی ہے، شریعت کے آثار سے ملتی ہے، وہ 15 سال تک عام بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ لیکن باقی دیگر نشانیاں اگر 15 سال کی عمر سے پہلے پوری ہو جاتی ہیں تو انسان بالغ ہو جائے گا، اس پر نماز فرض ہو جائے گی۔ اب دوسرا مسئلہ جو ہم نے پڑھنا تھا کہ آیا بچے پر نماز فرض ہے یا نہیں فرض؟ تو یاد رکھیے، جو بچہ ابھی تک بالغ نہیں ہے اس بچے پر نماز فرض نہیں ہے، بچے پر نماز فرض نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اس بچے کے والدین جو اس کی پرورش کر رہے ہیں ان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کو 7 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد نماز سکھانا شروع کریں گے۔ یہ والدین کا فرض ہے، بچے پر فرض نہیں ہوئی، والدین پر فرض ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا رفع القلم عن 3، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، ان تینوں پر کچھ فرض نہیں ہے، ان میں سے ایک بچہ بھی ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا نا، مر الصبی بالصلاۃ ابن 7 سنین، اپنے 7 سالہ بچے کو نماز کا حکم دو، تو یہ حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اس بچے کے والدین کو دیا ہے کہ اپنے بچے کو جب وہ 7 سال کا ہو اس کو نماز کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوا عَلَيْهَا ابْنَ 10، جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کے نماز کی طرف راغب کرو، اس کو نماز سکھانی ہے، اس کو نماز کی طرف راغب کرنا ہے، اس بچے کو نماز کی طرف لے کر کے آنا ہے۔ اگر وہ 10 سال کا ہونے کے بعد بھی نماز کی طرف نہیں آتا، مسجد میں آ کے نماز ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو پھر اس کو اس کا باپ اس کو تعزیری سزا دے گا، اس کے والدین اس کو مار سکتے ہیں، اس کو مار کے مسجد میں لائیں گے اور اس کو نماز سکھائیں گے۔ یہ سارا پروسیجر والدین پر فرض ہے، بچے پر فرض کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ بچہ اپنی بلوغت تک پہنچنے تک نماز کو مکمل طریقے سے سیکھ چکا ہو۔ جیسے ہی اس پر نماز فرض ہو وہ تمام کے تمام احکام و مسائل نماز کے جانتا ہو اور نماز کو صحیح نماز نبوی کے طریقے پر ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تیسری بات جو ہم نے پڑھنی ہے آج کے سبق میں وہ یہ ہے کہ فرائض کی تعداد کتنی ہے، فرض نمازوں کی تعداد کتنی ہے۔ وہ فرائض جنہیں اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں فرض کیا ہے نا، ان کی تعداد 5 ہے: ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ اس میں ایک بات ہمارے معاشرے میں بڑی مشہور ہے کہ وتر بھی فرض ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وتر فرائض میں نہیں آتا، وہ ایک نفل نماز ہے جس کی تاکید بہت زیادہ کی گئی ہے، لیکن فرض نمازوں میں نہیں ہے، کیونکہ اس کی بہت سی دلیلیں موجود ہیں، ادلہ موجود ہیں۔ سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر گئے تھے تو اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں دے کر بھیجا تھا اور فرمایا تھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں بات کو بدلا نہیں جاتا، ہم جو ایک مرتبہ کہہ دیتے ہیں وہ دوبارہ بات بدلی نہیں جا سکتی۔
لیکن ہم نے آپ کو 50 کے بدلے 5 دی ہیں، تو آپ پڑھ 5 لیجئے، ہم آپ کو ثواب 50 کا عطا کریں گے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 5 فرض نمازیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی تھیں۔ اور بھی بہت سی دلیلیں موجود ہیں۔ ایک صحابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرمایا، کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے بتائیے کہ مجھ پر نمازوں میں سے کیا فرض ہے؟ فرمایا 5 نمازیں پڑھ لو، مگر اس سے اگر زائد نفل پڑھ سکتے ہو تو وہ بھی پڑھ لو۔ اس نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام مجھ پر روزوں میں سے کیا فرض ہے؟ فرمایا ماہ رمضان کے روزے تم پر فرض ہیں، مگر اس سے علاوہ کچھ نفلی رکھنا چاہو تو رکھ لو۔ پھر اس نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام مجھ پر زکوٰۃ میں سے کیا فرض ہے؟ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں، جو اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تمام شرائع اسے بتا دیے، اور اس نے عرض کی اللہ کی قسم، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت و اکرام بخشا اور نوافل میں سے، کہنے لگا اللہ کی قسم جس اللہ نے آپ کو عزت و اکرام بخشا، میں نوافل میں سے کچھ بھی ادا نہیں کروں گا، کوئی عبادت نہیں کروں گا، اور جو کچھ اللہ نے مجھے بتایا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے مجھ پر فرض کیا ہے، وہ سب کا سب ادا کروں گا۔ اور وہ چلا گیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا افلح ان صدقہ، یا فرمایا دخل الجنہ ان صدقہ، اگر اس انسان نے سچ بولا ہے تو یہ انسان فلاح پا گیا ہے، اگر اس انسان نے سچ بولا ہے تو یہ انسان جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دن اور رات میں نمازیں صرف 5 فرض ہیں، وتر فرائض میں نہیں آتا۔ اگلی بات جو ہم نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اوقات کون سے ہیں، مواقیت الصلاۃ، نماز کون سی نماز کس وقت میں فرض ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کو اس کے محدود وقت میں بجا لانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورۃ النساء، کہ تم پر نماز وقت مقررہ پر فرض ہے، جو وقت تم پر مقرر کر دیا گیا ہے اس وقت میں نماز ادا کرنا تمہارے لیے فرض ہے، واجب ہے تم پر۔ تو ظہر کے لیے علیحدہ وقت ہے، عصر کے لیے علیحدہ وقت ہے، مغرب کے لیے علیحدہ وقت ہے، عشاء کے لیے علیحدہ وقت ہے، فجر کے لیے علیحدہ وقت ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب سورج ڈھل جاتا ہے اور آدمی کا سایہ اس کے طول کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی اس کی لمبائی کے برابر ہو جاتا ہے، اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک عصر کا وقت نہ ہو جائے، اور عصر کا وقت تب تک رہتا ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے، اور نماز مغرب کا وقت تب تک رہتا ہے جب تک شفق غائب نہ ہو جائے، اور نماز عشاء کا وقت ٹھیک نصف شب تک رہتا ہے، اور نماز فجر کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب سے پہلے تک رہتا ہے۔ پس جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر نماز نہ پڑھو، کیونکہ وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ یہ سورج جو ہے جب طلوع ہونے لگتا ہے تو شیطان اپنے سینگ آگے کر لیتا ہے، تو یہ سورج ان سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو یہ 5 نمازوں کے اوقات صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلا دیے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ظہر کا وقت۔ اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ ظہر کا جو وقت ہے یہ زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے۔ زوال آفتاب کہتے ہیں کہ جب سورج عین درمیان میں آنے کے بعد مغرب کی طرف سرکنا شروع ہو جائے، اس وقت کو زوال آفتاب کہتے ہیں۔ یعنی جب سورج عین سر پر پہنچا، وہ کچھ دیر وہاں پر ٹھہرنے کے بعد اس نے اپنا اگلا سفر شروع کر دیا، مغرب کی طرف وہ رواں دواں ہونا شروع ہو گیا، مغرب کی طرف اس نے سفر شروع کر دیا، یعنی ہلکا سا ڈھل گیا۔ اس وقت سے لے کر کے
ظہر کا وقت تب تک رہتا ہے جب تک انسان کا سایہ اس کے مثل نہ ہو جائے، یعنی اس کا سایہ اس کے اپنے پورے جسم کی لمبائی کے برابر ہو جائے، تب تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ لیکن ظہر کو اول وقت میں پڑھنا یہ بھی مستحب ہے، اور ظہر کو مؤخر وقت میں پڑھنا یہ بھی مستحب ہے، لیکن ظہر کا تعلق ظہر کا تعلق جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موسم کے ساتھ رکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب سردی زیادہ ہو جاتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نماز ظہر کو اول وقت میں پڑھتے، اور جب گرمی زیادہ ہو جاتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نماز ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے تھے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ظہر کی نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا ہے۔ اس کو ٹھنڈا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ عصر کے وقت شروع ہونے کے بعد اس کو نماز کو ادا کیا جائے۔ ظہر کا آخری وقت یہی ہے کہ جب انسان کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، جب اس کا مثل سے سایہ بڑھنا شروع ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت کے اندر ظہر کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر نماز عصر کا وقت ہے۔ نماز عصر کا وقت جب ظہر کا وقت ختم ہوا فوراً عصر کا وقت شروع ہو گیا، یعنی سایہ انسان کا اس کے مثل ہو جائے، ہر چیز کا سایہ اس کے مثل جب ہو جائے گا تو نماز عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور یہ غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا تب تک یہ وقت عصر کا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر۔ جس انسان نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت بھی پالی، اس نے عصر کی نماز پالی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان روزانہ ہی عصر کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھے۔ عصر کی نماز کا بہترین وقت، افضل وقت اول وقت ہے۔ ٹائم شروع ہو اور انسان نماز کی تیاری شروع کرے اور نماز ادا کر لی، کیونکہ جو عصر کا وقت مؤخر وقت ہے اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہیں فرمایا، وہ وقت مکروہ ہے۔ فضیلت والا وقت وہی ہے جیسے ہی عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو عصر پڑھ لی جائے۔ اور جو مؤخر وقت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، یجلس یرقب الشمس حتی اذا كانت بین قرنی الشیطان قام فنقرها اربعا۔ یہ منافق کی نماز ہے، بیٹھا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، سورج کے زرد ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے، غروب ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے، حتی اذا كانت بین قرنی الشیطان، حتیٰ کہ جب وہ شیطان کے سنگوں کے درمیان ہو جاتا ہے، قام کھڑا ہوتا ہے، فنقرها اربعا، 4 ٹھونگے لگاتا ہے، لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اللہ کا بڑا تھوڑا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، مسلمان کی نماز نہیں ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے۔ آخر وقت میں عصر کی نماز کو پڑھنا منافق کی نماز ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے عصر کی نماز کو اول وقت میں پڑھنے کو افضل قرار دیا۔ امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں جو انہوں نے مسلم کی شرح لکھی اس میں فرماتے ہیں، عصر کے 5 وقت ہیں۔ پہلا وقت فضیلت، دوسرا پسندیدہ وقت، تیسرا بلا کراہت جواز، یعنی مکروہ نہیں ہے لیکن جائز ہے، چوتھا کراہت کے ساتھ ناپسندیدگی کے ساتھ جائز ہے، اور 5واں عذر کا ہے۔ لیکن پہلا وقت جو فضیلت کا ہے وہ اس کا اول وقت ہے، اور دوسرا وقت جو پسندیدہ وقت ہے وہ یہ کہ کسی بھی چیز کے سائے 2 مثل تک چلا جائے، اور تیسرا جو بلا کراہت جواز ہے یعنی مکروہ نہیں ہے، جائز ہے، وہاں اس وقت میں نماز ادا کر سکتا ہے انسان، وہ سورج کے زرد ہونے تک ہے۔ زرد ہونے سے پہلے انسان اگر نماز ادا کر لیتا تو وہ وقت جوازی کے اندر اس نے نماز ادا کی ہے۔ اور چوتھا جو ہے وہ مکروہ وقت ہے جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، وہ کیا ہے؟ زرد ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک
اس وقت کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس سے پہلے پہلے نماز ادا کر لینی چاہیے۔ اور پانچواں وقت جو ہے وقت عذر ہے، وہ یہ ہے کہ وہ انسان جس نے کسی سفر میں جانا ہے یا بارش علاقے میں ہو رہی ہے تو وہ انسان ظہر کے وقت کے اندر ہی عصر کو ادا کر سکتا ہے، جمع تقدیمی کر کے وہ انسان نماز ادا کر سکتا ہے۔ محترم طلبہ و طالبات، نماز عصر جو ہے یہ نماز وسطیٰ ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، اللہ نے فرمایا خصوصی طور پر درمیان والی نماز کی حفاظت کرو۔ بہت سے صحابہ اور صحابیات اس صلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس سے مراد عصر کی نماز لیتی تھیں، اور حقیقت میں بھی یہ عصر کی نماز ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، متفق علیہ روایت ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح کہ انہوں نے ہماری درمیانی نماز سے ہمیں غافل کر دیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ محترم بھائیو، یہ عصر کی نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کو وقت پر ادا کریں، اس کے وقت کے اندر اندر اس کو ادا کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس دن عصر کی نماز رہ گئی اس انسان کے سارے دن کے اعمال برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو محترم طلبہ و طالبات، یہ عصر کی نماز انسان کے اعمال کو بچانے کا ذریعہ ہے، انسان کے اعمال کو قبول کروانے کا ذریعہ ہے، اور انسان کے اعمال کو ضائع ہونے سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ تیسری نماز نماز مغرب ہے۔ تو نماز مغرب کا وقت جب سورج غروب ہو جائے اور اوٹ میں چلا جائے، نماز مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس وقت سے سورج کے غروب ہونے سے لے کر سرخ شفق کے غائب ہونے تک رہتا ہے۔ شفق جب سورج غروب ہو جاتا ہے اس کے بعد آسمان پر ایک سرخی سی چھائی رہتی ہے، اسے شفق بولتے ہیں۔ اس شفق کے اس سرخی کے چھائے رہنے تک مغرب کا یہ وقت چلتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز مغرب کا وقت غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور شفق کے غائب ہونے تک موجود رہتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے۔ تو اس وقت کے اندر اندر نماز مغرب کو ادا کر لینا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر ہے نماز عشاء کا وقت۔ یہ نماز عشاء کا وقت مغرب کا وقت ختم ہونے کے فوراً بعد، یعنی سرخ شفق کے غائب ہوتے ہی عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ عشاء کا وقت نصف شب تک چلتا ہے۔ جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عشاء کی نماز شفق غائب ہونے سے لے کر اول تہائی رات کے درمیانی وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم ان یؤخروا العشاء الى ثلث اللیل او نصفه، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ جانتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ نماز عشاء کو تہائی یا نصف شب تک مؤخر کریں۔ یہ نماز عشاء، یہ بھی ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ نماز عشاء کو مؤخر وقت میں پڑھنا افضل ہے یا اول وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ یہاں پر میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نماز عشاء کا جو وقت ہے وہ شفق کے غائب ہونے سے لے کر آدھی رات تک رہتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، آدھی رات جو ہے اس کا اندازہ، اس کا وقت نماز عشاء کے وقت شروع ہونے سے نہیں لگایا جائے گا۔ یہ آدھی رات نماز مغرب کا ٹائم شروع ہونے سے آدھی رات کا اندازہ لگایا جائے گا۔ یعنی مثلا ہمارے ہاں اگر آج مغرب کی نماز 5 بجے ہو رہی ہے، غروب آفتاب 5 بجے ہوتا ہے، تو رات 5 بجے شروع ہو گئی ہے، یہ رات اگلے دن صبح طلوع فجر تک یہ رات رہے گی، صبح 5:30 بجے تک یہ رات رہے گی۔ اب اس کا درمیانی وقت جو بنتا ہے 5 بجے سے لے کر اگلے دن 5 بجے تک، تو اس کا درمیانی وقت 11، 11:15، 11:30 تک بنتا ہے۔ تو سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں، اندازہ لگا لیجئے گا کہ نماز عشاء کا وقت 11، 11:15 یا 11:20 اور 25 منٹ سے پاکستان کے اندر اس وقت سے اوپر ٹائم عشاء کا نہیں جاتا۔
یہاں تک عشاء کا وقت رہتا ہے. تو یہ عشاء کی نماز جو ہے اس کو مؤخر وقت میں پڑھنا افضل ہے، مستحب ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات نماز عشاء کو مؤخر کیا، حتیٰ کہ رات کا کافی حصہ گزر گیا اور حتیٰ کہ مسجد میں موجود حضرات سو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھائی اور فرمایا اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ جانتا تو میں اس کا وقت یہی رکھتا، اس کا یہی وقت ہوتا. اور اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عشاء کو مؤخر وقت میں پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عشاء سے پہلے سونے سے منع کیا ہے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے سے منع کیا ہے. عشاء کے بعد باتیں کرنا مکروہ عمل ہے، عشاء سے پہلے سونا بھی مکروہ عمل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عمل کو ناپسندیدہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے عمل سے منع فرمایا. 5ویں نمبر پر ہماری نماز کا وقت نماز فجر ہے. نماز فجر کا وقت ہے. نماز فجر کا وقت طلوع فجر صادق سے شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک رہتا ہے. جب سفید داغا سیاہ داغے سے نکلتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک رہتا ہے. اس کا بھی اول وقت اندھیرے میں نماز ادا کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ صرف نماز روشنی میں پڑھائی ہے، ساری زندگی نماز اندھیرے میں پڑھائی ہے. نماز کو اندھیرے میں پڑھیں گے. فجر کی نماز کو روشنی میں پڑھنا اللہ کے نبی علیہ السلام سے صرف ایک مرتبہ ثابت ہے، وہ جواز کے لیے ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اپنی نماز فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھائی ہے، روشنی میں نہیں پڑھائی. حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پھوٹنے کے وقت میں پڑھائی، پھر دوسری مرتبہ پڑھائی تو اسے روشنی میں پڑھایا. پھر اس کے بعد آپ زندگی بھر اندھیرے میں نماز پڑھاتے رہے اور دوبارہ کبھی روشنی میں نماز نہیں پڑھائی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مومن خواتین اپنی چادروں میں لپٹی ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھا کرتی تھیں. وہ نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو لوٹتی تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا تھا. اتنے اندھیرے میں نماز پڑھ کے گھر کو بھی چلے جایا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نماز نبوی سیکھنے کا موقع فراہم کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس صحیح نماز نبوی پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہمیں نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.